السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے جامع ترمذی جلد دوم کے گزشتہ اسباق سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب ما جاء ان العین حق والغسل لها۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان العین حق والغسل لها۔ نظر بد لگ جانا برحق ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا، اس کا بیان۔ عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله يقول لا شيء في الهم والعين حق۔ حضرت حیہ بن حابس تمیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا، حام کوئی چیز نہیں ہے، یعنی حام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نظر لگ جانا برحق ہے۔ حام کا مفہوم، یہ لفظ حام بھی آتا ہے اور تاء مدورہ کے ساتھ بھی حامتن آتا ہے، جیسے کہ کل گزشتہ سبق میں ہم نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ان کلمات کے ساتھ رقیہ یعنی دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس میں لفظ آ رہا ہے حامہ۔ بہرحال حام کے مفہوم میں چند اقوال ہیں۔ پہلا مفہوم وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ صدا دیتا ہے، اسقونی اسقونی، یعنی مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، یعنی جب تک وہ اپنے قاتل کا بدلہ نہیں لے لیتا تو یہ تصور اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ مقتول کی روح سے یا مقتول کے وجود سے ایک پرندہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ قاتل سے بدلہ نہ لے لے، اور جب اس قاتل کو قتل قصاصاً کر دیا جاتا یا وہ مر جاتا تو یہ پرندہ خود بخود غائب ہو جاتا۔ یہ بھی ایک مفہوم تھا حامہ کا۔ ایک دوسرا مفہوم ہے کہ یہ الو کا نام ہے اور یہ وہ پرندہ ہے جو سوکھے درخت کے کھوکھلے تنے میں ہوتا ہے اور رات کو چلاتا رہتا ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ جس گھر پر بیٹھ جائے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام خرافات تھے، توہمات تھے اور ان کے ظن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حامہ یا لا شیء فی الحام فرما کر یکسر ان سب کی نفی فرما دی کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور وہی روتا ہے جو دور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے۔ اگلی روایت ہے عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کل بھی یہ جملہ گزر چکا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تمہیں غسل کرنے کا کہا جائے تو تم غسل کرو،
غسل کرو. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. شیبان کی روایت میں ایک حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کا واسطہ ہے، جبکہ حرب بن شداد اور علی بن مبارک نے یہ واسطہ ذکر نہیں کیا ہے، اس کو بیان کیا. اب یہاں پر جو حکم ہے فغسلو کہ نظر کا علاج غسل بتلایا گیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی یا عورت کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے اور اس کے وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہے نہلائیں. انشاءاللہ نظر کا اثر اور وہ تکلیف جاتی رہے گی. اور والعین حق نظر بد برحق ہے، یعنی نظر لگ جانا برحق ہے. نظر کا اثر کرنا اور نظر بد لگ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سبب عادی کی طرح یہ بھی ایک سبب ظاہری ہے جو سبب کی حد تک اثر انداز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظر مؤثر بذات المؤثر حقیقی ہے. نظر لگنے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دیکھنے والا حاسدانہ نظر سے دیکھتا ہے اور دیکھی ہوئی چیز پر تعجب کرتا ہے، بس یہ دیکھنا اور یہ کیفیت و حیرت بھری نظر زہر کا کام دیتی ہے اور دوسرے کو تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتی. یہ ہے نظر کا لگ جانا برحق ہے. کیا مفہوم؟ کہ یہ بھی ایک سبب ظاہری ہے جو سبب کی حد تک نظر اثر انداز ہوتی ہے، سبب کے درجے میں ہے، یہ مؤثر بذات اور مؤثر حقیقی نہیں ہے. نظر بد سے بچنے کی دعا قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 کا یہ حصہ نظر سے بچنے کے لیے مفید ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دیکھنے والا بھی اس کو پڑھے اور جس کو دیکھا جائے وہ بھی اسے پڑھ لے تو نظر بد لگنے سے محفوظ رہیں گے، یا صرف ماشاء اللہ بھی کہہ لیں تو بھی کافی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی نظر جلد لگ جاتی ہے، اس میں ان کا اختیار نہیں ہوتا، عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت اس میں شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک بچنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں. باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویض، تعویض پر اجرت لینے کے جواز کا بیان. روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول الله في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا، بس ہم ایک قوم کے پاس ٹھہرے تو ہم نے ان سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، تو وہ ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچھو کے ڈنگ کا رقیہ اور دم جانتا ہے؟ قلت نعم. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں انا میں، ولیکن لا ارقی حتی تعطونا غنما، لیکن میں اس صورت میں ہی دم کروں گا جب تم ہمیں بکریاں دو گے. قالوا فإنا نعطيهم 30 شاة، انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے.
فقبل ہم نے قبول کر لیا، فقرأت علی الحمد للہ 7 مرات، چنانچہ میں نے اس سردار پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، فبرأ وہ تندرست ہو گیا، وقبضنا الغنم ہم نے ان سے 30 بکریاں وصول کر لی، ہم نے 30 بکریاں وصول کر لیں۔ قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے دل میں خیال آیا تو ہم نے کہا کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تم پہنچ جاؤ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسئلہ دریافت کر لیں۔ قال فلما قدمنا علیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے، ذکرت له الذی صنعت جو میں نے کیا وہ سارا میں نے بیان کر دیا۔ قال وما علمت انها رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ اقبضوا الغنم واضربوا لی معکم بسہم بکریاں رکھ لو اور میرا حصہ بھی ان میں سے دے دو۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو نضرہ اسمہ المنذر بن مالک بن قطع، اس ابو نضرہ جن کا نام منذر بن مالک ہے، اسمہ المنذر بن مالک بن قطع۔ ورخص الشافعی للمعلم ان یأخذ على تعلیم القرآن اجرا، اسی سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ استاد کے لیے، معلم کے لیے تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ وَيَرَى لَهُ أَن يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث۔ وروى شعبہ وابو عوانۃ وغیر واحد عن ابی المتوکل عن ابی سعید هذا الحدیث۔ اگلی روایت ہے عن ابی سعید ان ناسا من اصحاب النبی مروا بحی من العرب فلم یقروهم، یعنی صحابہ کا گزر عرب کے کسی قبیلے پر سے ہوا تو انہوں نے میزبانی نہیں کی، ولم یضیفوهم فاشتکا سیدهم فاتونا فقالوا هل عندکم دواء، تو وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس بچھو سے ڈسے کی کوئی دوا، کوئی علاج معالجہ کی صورت ہے؟ قلنا نعم ولکنکم لم تقرونا ولم تضیفونا، لیکن تم نے نہ ہماری میزبان کی، ہمارا اکرام کیا۔ فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں اس کا بدلہ نہ دو۔ فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم، تو انہوں نے اس شرط پر کہ وہ بکریوں کا ریوڑ دیں گے۔ فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك لو قال وما يدريك أنه رقية ولم يذكر نهيا منه، اور اس میں نہیں کا ذکر نہیں ہے۔ وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، آپ نے فرمایا کہ کھاؤ اور میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ نہیں کا ذکر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت نہیں فرمائی، کہ اسی کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، کہ باوجود انکار پر قدرت ہونے کے انکار نہ کرنا اس امر کے جواز کی دلیل ہے، اس امر کے جواز کی دلیل ہے۔ تو آپ کے سامنے رقیہ اور جھاڑ پھونک اور تعویذ کی اقسام کل کے سبق میں بیان کر دی گئی تھی۔ بعض حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، بعض مباح ہیں اور بعض مستحب کے درجے میں ہیں۔ تو مختلف قسم کی روایات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بعض میں تعویذ پر اجرت لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض میں تعویذ اور رقیہ اور دم کرنے کی اجازت کا بیان ہے، بعض میں ممانعت کا بیان ہے، تو وہ ان کا محل ہر ایک کا مختلف ہے، اس وجہ سے ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ بعض جیسے کل کے سبق میں آیا تھا کہ ایسا رقیہ جس میں شرکیہ الفاظ ہوں اور غیر اللہ سے استمداد ہو، تو ایسے کلمات سے دم کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ تو چونکہ جہاں روایات میں ممانعت ہے، خدشہ تھا شرکیہ کلمات سے رقیہ کرنے کا، تو اس کی ممانعت ہے،
اور وعیدی کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط بری من التوکل، کہ جو رقیہ کرتا ہے ان کلمات سے اور ایسے مبہم یا فاسد العقیدہ کلمات کے ذریعے سے، تو وہ توکل سے بری ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی جو مبہم اور غیر واضح الفاظ ہوں، جن کا معنی مفہوم سمجھ نہ آتا ہو، تو ان سے رقیہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور وہ کلمات جو صحیح المفہوم ہوں لیکن منقول نہ ہوں تو ان سے مباح ہے۔ اور جو منقول کلمات ہیں، وہ دعائیں، وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ان سے رقیہ کرنا مندوب ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے باب ما جاء فی الرقا والادویہ، اور رقیہ اور ادویات کے بیان میں۔ عن ابی خزامة عن ابی قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہ ودواء نتداوى بها وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جھاڑ پھونک کریں یا دوا دارو علاج معالجہ کریں اور پرہیزگاری کریں تو کیا حکم ہے؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ تقدیر الہی کو بدل سکتی ہیں یہ چیزیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ حیا من قدر اللہ، یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم حکم کے مکلف ہیں۔ ہم کس کے مکلف ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ کا حکم ہے، ہم اس کو کرنے کے پابند ہیں۔ تقدیر دو قسم کی ہے، تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر کہلاتی ہے کہ جو کوئی کام کسی شے کے ساتھ معلق نہ ہو، شرط نہ ہو، کہ اس کا ہونا کسی چیز کے ساتھ متعلق نہ ہو، یقینی ہو اس کا ہونا۔ اور تقدیر معلق وہ ہوتی ہے کہ جس کا وقوع کسی شے کے وقوع پر متعلق ہو۔ مثلا اللہ رب العزت نے کسی آدمی کی موت لکھ رکھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ اس کی موت زہر کے کھانے سے ہوگی۔ تو اگر یہ زہر کھا لے گا تو موت واقع ہو جائے گی، اگر زہر نہیں کھائے گا تو موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے تقدیر معلق، یعنی کہ اس کا موت واقع ہونا وہ زہر کے کھا لینے کے ساتھ متعلق رکھا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں اگر مرنا اللہ نے لکھا ہے تو اگر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مرنا نہیں لکھا ہے تو میں زہر پی لوں گا تو میں موت واقع نہیں ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت کو زہر پی لینے کے ساتھ متعلق رکھا ہو کہ زہر پیے گا تو موت واقع ہوگی۔ اس لیے دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، سبب اللہ نے پیدا کیے، تأثیر اللہ نے رکھی۔ تأثیر کی نفی کرنا یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ظاہر اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اعتقاد، یقین، توکل اللہ کی ذات پر کرنا یہ بھی مأمور من اللہ ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے باب ما جاء فی القمأۃ والعجوۃ، کہ کھمبی اور عجوہ کھجور کے بیان میں ان کی کیا تأثیر ہے اور ان میں اللہ نے کیا خاصیت رکھی ہے، اس کا بیان۔ وبه قال حدثنا ابو عبیدہ بن ابی الصفر ومحمود بن غیلان قال حدثنا سعید بن عامر عن محمد بن عامر عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم
والکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت کے میووں میں سے میوہ ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ جی، یہ جو کم ہے کمبی، یہ صحرائی علاقے میں ریت کے ٹیلوں پر بارش کے بعد نمودار ہوتی ہے، سفید چھتری نما ہوتی ہے۔ کھمبیاں بھون کر سالن بھی بنایا جاتا ہے، انڈے کے قریب ذائقہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عبد الملک بن عمیر عن عمرو بن حریث عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ یہ من ہی کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ ان الناس من اصحاب النبی قالوا الکمأۃ جدری الارض فقال رسول الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین والعجوة من الجنہ وهي شفاء من السم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ جو کھمبی ہے یہ تو زمین کا چیچک ہے، زمین کی چیچک ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی یہ من ہی کی ایک قسم ہے جو من و سلوہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نازل فرمایا تھا کہ من وہ بوندی تھی جو شام کو یا کسی وقت میں آسمان سے وہ درختوں اور پتوں پر آ کر گرتی تھی آسمان میں بارش کی طرح، اور وہ مٹھاس رکھتی تھی۔ اور اس کو کہا کہ یہ کھمبی بھی من ہی کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر ریتیلی علاقوں کے اندر بارش کے بعد یہ ایک نمودار ہوتی ہے، چھتری نما ہوتی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن قتادة قال حدثت انا ابا هريرة قال اخذت 3 اكمؤ او 5 او 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں اور انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں ڈال لیا، پھر اسے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو اس کی آنکھیں تندرست ہوں گی۔ میں نے اس کا پانی لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا، یعنی کہ اس کا سرما بنا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ اس کی آنکھوں کی بینائی یعنی کہ وہ تیز ہو گئی اور وہ آنکھوں کی بیماری جاتی رہی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة الشونيز دواء من كل داء إلا السام۔ شونیز آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کلونجی کہا جاتا ہے، سیادان کلونجی سوائے موت کی ہر بیماری کی دوا ہے۔ قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيستعيط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ہر روز 21 دانے لے کر ایک کپڑے میں رکھتے، فَيَنْقَعُهُ اور اسے پانی میں تر کر لیتے، پھر روزانہ ناک کے دانے نتنے میں 2 قطرے اور بائیں نتنے میں 1 قطرہ، اور دوسرے دن بائیں نتنے میں 1 قطرہ اور دوسرے دن دائیں نتنے میں 2 قطرے اور دائیں میں 1 قطرہ ڈالتے تھے، اور تیسرے دن دائیں نتنے میں 2 قطرے اور بائیں نتنے میں 1 قطرہ ڈالتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، یعنی کہ انہوں نے اس کلونجی کے دانوں کو
پانی میں تر کر کے، اور ان کا جو نچوڑ تھا وہ ناک میں معمول کے مطابق وہ قطرے ڈالا کرتے تھے، اور اس سے ناک کی صفائی ہوا کرتی تھی۔ باب ما جاء فی اجر الکاہن، کہ کاہن کی اجرت کا بیان۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن ابن شهاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی مسعود الانصاری قال نهى رسول اللہ عن ثمن الكلب ومہر البغي وحلوان الکاہن، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا ہے۔ ثمن الکلبی، یہ چونکہ کتا جنس العین ہے اس لیے اس کی قیمت نجاست کی قیمت ہوئی جو حرام ہے۔ ہاں اگر سدھایا ہوا شکاری کتا ہو تو اس کی قیمت درست ہوگی، یہ تربیت کی قیمت ہے، یہ تربیت کی۔ اور جو دوسرا لفظ ہے وہ مہر البغی، کہ زانیہ کا خرچہ اور اس کی اجرت، اس عمل بد پر بدکار کو ملنے والی رقم کی حرمت بالکل واضح اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اس سے دیگر ناجائز کاموں کی آمدنی کا بھی یہی حکم معلوم ہوتا ہے۔ کاہن وہ ہے جو دنیا کی مستقبل کی خبریں دیتا ہو اور پوشیدہ رازوں کی پہچان کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس حدیث میں تینوں کا گناہ کبیرہ ہونا اور ان سے بچنے کا ذکر ہے۔ ان گناہوں سے بچیں یا پھر اسلام و ایمان سے ہاتھ دھوئیں۔ گناہ کبیرہ بھی تب ہے جب ناجائز اور غلط سمجھتے ہوئے لاپرواہی سے کیا جائے۔ اگر اس حرکت کو درست اور حلال سمجھتے ہوئے کرے تو پھر یہ کفر ہے، اور یہی صورت بیان کی گئی ہے جس میں وعید شدید اور سخت تحدید ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اور ایک روایت مسند احمد کی کاہن کے بارے میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ مما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کاہن یا عراف و نجومی کے پاس آیا اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا انکار کیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراف کے بارے میں فرمایا جو نجومی ہے اور آئندہ کی خبریں دیتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص آئے عراف کے پاس تو اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی کراہیت التعلیق، گلے میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت کا بیان۔ عن عیسیٰ وهو ابن عبد الرحمن ابی لیلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم ابي معبد الجهني اعوده وبي حمرة فقلت الا تعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر بیماری کی سرخی تھی، وہ بھی حمرتن، بیماری کی سرخی تھی یا تو بخار تھا۔ تو میں نے عرض کیا الا تعلق شیئن، آپ کو کوئی چیز گلے میں الا تعلق شیئن، آپ کوئی چیز گلے میں کیوں نہیں ڈال لیتے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے کوئی چیز گلے میں لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، وکیل الیہ، تو وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ وحدیث عبداللہ بن عکیم انما نعرف من حدیث ابن ابی لیلہ وعبداللہ بن عکیم لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عکیم اس حدیث
کی سند پر امام ترمذی کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے، متصل السند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عقیم کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سما ثابت نہیں۔ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ يَقُولُ كَتَبَ إِلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا سبق یہاں تک ہے۔ امید ہے آپ کو احادیث کا ترجمہ اور تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس تعلیم و تعلم کو اخروی نجات کا ذریعہ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت، اور اس قدر محبت جو آپ کے طریقوں پر ہمیں ڈھالتے، اس تعلیم و تعلم کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔